سرکاری اسپتالوں میں مفت ادویات اور وافر ہوں گی دستیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فری میڈیسن کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے ماڈل 3 کے لیے بھی فنڈز منظور۔ پارا چنار میں ادویات اور مختلف سامان بھیجنے کی اجازت۔ داتا دربار کے صحن میں جدید ترین خودکار چھتریاں نصب ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سفری سہولیات یقینی بنانے کا مشن۔ مریم نواز کی جانب سے عوام کے لیے بڑی خوشخبری۔ چین میں تیار کی گئی 27 الیکٹرک بسیں لاہور کے لیے مختص ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ بسیں پاکستان بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ جلد پنجاب کے دوسرے اضلاع کے لیے بھی 600 بسیں آئیں گی۔ بھارت نے پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ بی سی سی آئی نے پی سی بی کا فارمولا قبول کر لیا۔ آئی سی سی نے پاک بھارت فیوژن فارمولے کی تصدیق کر دی۔ فارمولے کا اطلاق چیمپئنز ٹرافی مینز اور ویمنز T20 ورلڈ کپ پر ہوگا۔ 2028 میں آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کی میزبانی بھی پاکستان کرے گا۔ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی 2025 کے شیڈول کا اعلان جلد متوقع ہے۔ تحریری معاہدے کے بغیر آگے نہیں بڑھیں گے۔ تحریری معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو وہ بھی دیکھ لیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ کہا کہ بھارت کے ساتھ تمام معاملات تحریری طور پر طے پائیں گے۔ محسن نقوی نے اسٹیڈیم میں جاری ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ پی ٹی آئی دور حکومت کا ایک اور سکینڈل سامنے آ گیا۔ احساس تعلیمی وظائف پروگرام میں خلاف قانون معاہدوں کا انکشاف۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن سے معاہدے میں قانونی ضوابط پورے نہ کیے۔ احساس تعلیمی وظائف کا 30 کروڑ روپے کا معاہدہ کیا گیا۔ پاکستانی معیشت کے لیے نئی خوشخبری۔ رواں مالی سال 5 ماہ میں برآمد 90 کروڑ 10 لاکھ ڈالر بڑھ گئی۔ گزشتہ برس پہلے 5 ماہ میں برآمدات 12 ارب 82 کروڑ تھیں۔ ٹیکسٹائل اور چاول سمیت زرعی اجناس اور بیج کی برآمدات میں اضافہ ہوا۔ فصلوں کی پیداوار میں اضافے کا مشن۔ معیاری اور زیادہ پیداوار دینے والے بیج فراہم کرنے کا فیصلہ۔ منصوبے پر 1 ارب 99 کروڑ 40 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ سیڈ کارپوریشن زرعی ایجنسیز کے ساتھ مل کر اعلیٰ معیار کے بیج فراہم کرے گا۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کا بڑا اقدام۔ محکمہ صنعت و تجارت پنجاب کے اسپیشل آڈٹ کا فیصلہ۔ مالی اور انتظامی آڈٹ میں کرپشن اور بے ضابطگیوں کی کھوج لگائی جائے گی۔ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں قوانین کی خلاف ورزی اور غبن کا ریکارڈ بھی مرتب کیا جائے گا۔ شہر میں سب رجسٹرار کی جادوگری۔ 3 منزلہ پلازے کو خالی پلاٹ بنا کر رجسٹری منظور بھی کر دی۔ سب رجسٹرار دادا گنج بخش ٹاؤن عمران نصیر کے خلاف کارروائی کے لیے ریفرنس S&GAT کو ارسال۔ قومی خزانے کو 68 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ پی ایچ اے کے مختلف منصوبے اینٹی کرپشن کے ریڈار پر۔ پی ایچ اے کے انجینئرنگ سے متعلق منصوبے کا ریکارڈ طلب۔ کینال روڈ پر لائٹس GOR میں گرین بیلٹ اور فٹ پاتھ بنانے کے کاموں پر انکوائری شروع کر دی گئی۔ قاتلوں کی سرپرستی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ مقابلہ ہوتا ہے کہ کون زیادہ صہیونیوں کو سپورٹ کرے گا انسانیت کے خلاف، اور یہ افسوسناک بات ہے، شرمناک بات ہے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آواز کے جو بڑی عالمی طاقتوں کو نہ صرف بلند کرنی چاہیے بلکہ ان کے پاس تو اختیار ہے، وہ اسرائیل کے لیے، اسرائیل کے حق میں جا رہی ہے، فلسطینیوں کے خلاف ہے، جو 45,000 سے زائد تو وہ لوگ ہیں جو شہید ہو چکے ہیں اور جن کی لاشیں مل گئی ہیں، جو ملبوں کے ڈھیر تلے دبے ہوئے ہیں ہزاروں لوگ، ان کا تو ابھی۔ جماعت اسلامی کی امریکی پابندیوں کی شدید مذمت۔ امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو کسی بھی ملک کی کمپنیز پر پابندی لگانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دنیا بھر میں پراکسی وار لڑنے والا امریکہ امن کا علمبردار بن رہا ہے۔ امریکہ فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی صوبائی ٹاسک کمیٹی برائے تنظیمی امور کا دوسرا اجلاس۔ صوبائی کنوینر سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ جیالے 26 دسمبر کو لاہور سے خصوصی ٹرین کے ذریعے سندھ روانہ ہوں گے۔ 27 دسمبر کی رات ٹرین واپس لاہور آئے گی۔
معاون خصوصی وزیر اعلیٰ ذیشان ملک سے مختلف پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، ترقیاتی کاموں اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھرپور اطمینان کا اظہار۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے جنوبی پنجاب کی یکساں ترقی کے لیے بجٹ میں خصوصی توجہ دی ہے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس، سی ای او ہیلتھ کی تعیناتی کے حوالے سے جائزہ لیا۔ سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب نے مختلف اضلاع کے سی ای اوز ہیلتھ کی پوسٹنگ کے بارے میں بریفنگ دی۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ سی ای او ہیلتھ کی پوسٹنگ سے اسپتالوں میں مزید بہتری آئے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے ناجائز چالان کرنے کا معاملہ، منی مزدہ ایسوسی ایشن کا شاہزاد چوک پر احتجاجی مظاہرہ۔ سرپرست اعلیٰ منی مزدہ ایسوسی ایشن محمد الطاف نے کہا کہ گاڑیوں کے کاغذات فٹنس ٹیسٹ پاس ہونے کے باوجود چالان کیے جا رہے ہیں۔ پینشن رولز میں تبدیلی کے خلاف سرکاری ملازمین سڑکوں پر نکل آئے۔ پنجاب سول سیکریٹریٹ میں سرکاری ملازمین کا احتجاج، لیو انکیشمنٹ کا نوٹیفیکیشن فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ ملازمین نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے احتجاج جاری رہے گا۔ ینگ ڈاکٹرز کا محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر میں احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ایڈ ہاک توسیع کے لیے ڈاکٹرز دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں۔ ہر سال ایڈ ہاک توسیع میں بلا جواز تاخیر کا حل نکالا جائے۔ نوکریاں کرنے والے ڈاکٹرز کو مستقل کریں یا پھر کانٹریکٹ میں لیا جائے۔ کمشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی محمد علی کی زیر صدارت اجلاس، سوشل سیکیورٹی اسپتال شاہدرہ اور شیخو پورہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ کہا کہ تمام ڈاکٹرز بائیو میٹرک حاضری کو یقینی بنائیں۔ انتظامی امور اور سروس ڈیلیوری کے معیار پر کبھی کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ سی ایم صاحبہ نے ان کو ڈائریکشن دی ہے تمام سی ٹی اوز کو پورے پنجاب میں، زیبرا کراسنگ بچوں کے اسکولوں کے آگے، اور سب سے بڑی بات اویئرنیس ہے، اور اس میں ٹریفک انجینئرنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پر اسلام آباد میں آپ جاتے ہیں، سگنل 3 کے اوپر جو اوپر سے اوور ہیڈ گزر رہے ہیں، اور لاہور کے بھی آپ ڈیفینس میں دیکھا ہوگا، اس پہ سے موٹر سائیکل بھی گزر کے آ سکتی ہے۔ جہاں نہیں گزرتی وہاں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے بتایا 154 انٹرونشنز صرف لاہور میں ہیں۔ غضنفر صاحب اور ان کے بیاہ پہ فرحان صاحب یہاں پہ ہیں ایڈیشنل آئی جی، انہوں نے پورے پنجاب کے ہر ضلع ہر تحصیل کی یہ انٹرونشن ٹریفک انجینئرنگ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بتا دی ہے، اس کے اوپر ریگولر، کیونکہ پولیس کی کوششوں سے اسموگ میں کمی آئی۔ پولیس کسی بھی کارروائی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ لائسنس کی سہولیات آن لائن مہیا کی جا رہی ہیں۔ لاہور میں 2 لاکھ سے زائد لوگوں نے ڈرائیونگ لائسنس بنوایا۔ صوبائی دارالحکومت کو فضائی آلودگی سے نجات نہ مل سکی۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس سے 280 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ آلودہ فضا سے بیماریوں میں بھی اضافہ، شہریوں کو خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا۔ ماحولیاتی تحفظ کا مشن، ٹریفک پولیس ان ایکشن، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں ماہ 93,000 سے زائد گاڑیوں کو چالان ٹکٹس جاری، 18 کروڑ 9 لاکھ روپے جرمانہ۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک مرزا فاران بیگ کے مزید سختی کرنے کے احکامات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری اراضی واگزار کرانے کا حکم، ایل ڈی اے کی سرکاری اراضی پر سالڈ ویسٹ ڈمپنگ اور کلیکشن پوائنٹ بننے کا انکشاف۔ 2 ارب روپے سے زائد مالیت کی 90 کنال اراضی پر ڈمپنگ اور کلیکشن سینٹر بن گیا۔ غیر قانونی عمارتوں کے خلاف ایل ڈی اے کا گھیرا تنگ، گلبرگ، نیو گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، نیو مسلم ٹاؤن، شادمان، سبززار میں آپریشن، 80 املاک سربہ مہر کی گئیں اور سیل کی گئی املاک میں نجی اسکول، دکانیں، دفاتر اور ریسٹورنٹ اسٹور شامل ہیں۔ شہر سے مویشیوں کے انخلاء کو یقینی بنانے کے دعوے صرف باتوں تک محدود۔ تحصیل شالامار، شیلر چوک، ملتانی کالونی میں بھینسوں کے غیر قانونی باڑے قائم۔ ضلعی انتظامیہ حکومت کو سب اچھے کی رپورٹ دینے لگی۔ رہائشی علاقے میں مویشی رکھنے سے تعفن، گندگی پھیلنے لگی۔ UC 97 گلبرگ میں مسائل کے انبار، محلوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، علاقہ مکین پینے کے پانی اور بنیادی سہولیات سے بھی محروم۔ کہتے ہیں کہ منتخب نمائندوں نے کبھی یہاں کا رخ نہیں کیا۔ مکینوں کا اعلیٰ حکام سے مسائل جلد حل کرنے کا مطالبہ۔ میں پرسنلی رہتا ہوں وہاں پر بھی یہی مسئلہ میں پانی 2-3 دن گندا ضرور آتا ہے۔
تو یہ مسئلہ میں درپیش ہے، خاص کر یہ نالا ہے، ہمیں خود ان کو دیکھنا چاہیے. اس سے ہیلتھ ایشو بڑے زیادہ آ رہے ہیں. موسٹلی لوگوں کو یہاں بہت ہیلتھ ایشو ہیں، اسکن سکیئرس کے بہت ایشو ہیں، جس کی وجہ سے ان کو چاہیے کہ یہ کروائیں. وعدے خلافی کرتے رہتے ہیں. لاہور کو صاف ستھرا رکھنے کا مشن. ڈی سی لاہور کا تحصیل شالامار کے مختلف مقامات کا دورہ. چائنا اسکیم میں صفائی اور جھگیوں کے انخلا کا جائزہ لیا. سید موسیٰ رضا کی بی بلاک میں پولیو فیلڈ ورکر سے بھی ملاقات. کہا کہ LWMC صفائی ستھرائی انتظامات کو یقینی بنائے. شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کا عزم. CTO لاہور کا تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن کا حکم. ہمارا آتھر کی غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ کے خلاف بھی کارروائی کی ہدایت. کہا کہ شہر کے تمام زونز میں میونسپل کارپوریشن کے ساتھ مل کر جلد گرینڈ آپریشنز کیے جائیں. پولیو کے 2 قطرے پلائیں، بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں. لاہور سمیت مختلف اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز. ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف رہیں. سربراہ پولیو پروگرام کے مطابق لاہور میں اب تک 8,95,000 بچوں نے قطرے پیے. FIA لاہور بھی یونان کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے ان ایکشن. سہولت کار اور انسانی اسمگلرز کی گرفتاری کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دے دیں. ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیموں کو فیلڈ میں بھیج دیا گیا. ٹیموں کی قیادت انسپیکٹر غضنفر عباس، ملک تصدق اور محسن عقیل کریں گے. FIA لاہور زون کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری. ترجمان کے مطابق رواں سال مختلف جرائم میں ملوث 727 ملزم گرفتار. ملزمان میں 111 اشتہاری بھی شامل. 1501 مقدمات درج. 836 کی تفتیش مکمل کر دی گئی. لاہور پولیس کا ایکشن. 5 رکنی بین الاضلاعی ڈکیت گینگ دھر لیا. CCPO کی کامیاب کارروائی پر مبارکباد. DSP OCU چوم فاروق اصغر اور ٹیم کو شاباش. تعریفی سرٹیفکیٹس دیے. کہا کہ پولیس کے بہادر اور فرض شناس جوان ہمارا فخر ہیں. لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات 22 فروری کو ہوں گے. وکلاء کو بائیو میٹرک سسٹم پر رجسٹریشن کا آخری موقع. سیکرٹری ہائی کورٹ بار کے مطابق بائیو میٹرک سسٹم پر رجسٹرڈ وکلاء ووٹرز میں ہی ووٹ ڈال سکیں گے. وکلاء رجسٹریشن کے لیے اصل شناختی کارڈ ساتھ لائیں. صوفیہ آباد سب ڈویژن کی ٹیم کو بجلی چوروں نے گن پوائنٹ پر یرغمال بنا لیا. ملزم نوید لیسکو کی LT لائن سے کنڈا لگا کر بجلی چوری کر رہا تھا. غیر قانونی کنیکشن منقطع کرنے پر ملزم نے 3 مسلح افراد کے ہمراہ لیسکو ٹیم پر حملہ کیا. پولیس کے پہنچنے پر ملزم فرار ہو گئے. لیسکو ٹاؤن شپ ڈویژن کا بجلی چوروں کے خلاف ایکشن. ستو قتلہ گاؤں کی بجلی منقطع کر دی گئی. ایکسین ٹاؤن شپ فیاض احمد کی سربراہی میں ٹیم نے 3 غیر قانونی LT سپین ختم کرا دیے. تینوں غیر قانونی سپین سے بجلی چوری کی جا رہی تھی. لیسکو کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف آپریشن. ترجمان لیسکو کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران 512 ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے. 157 کے خلاف مقدمات درج ہوئے. 33 گرفتار. پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 20 کمرشل، 2 زرعی اور 490 ڈومیسٹک شامل. لیسکو چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر کا سینٹرل، ساؤتھ اور قصور سرکلز کا دورہ. انجینئر شاہد حیدر نے سرکلز کی کارکردگی کے بارے میں جائزہ اجلاس کی بھی صدارت کی. چیف ایگزیکٹو لیسکو نے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف مقدمہ درج کرا کر فوری ڈیٹیکشن بل چارج کیا جائے. محکمہ داخلہ پنجاب میں مسیحی ملازمین کے اعزاز میں خصوصی تقریب. اسپیشل سیکرٹری داخلہ فضل الرحمان نے مسیحی ملازمین کے ہمراہ کرسمس کا کیک کاٹا. کرسمس کی خوشی میں مسیحی ملازمین کو بطور عیدی اعزازیہ بھی دی گئی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں کرسمس کے حوالے سے تقریب. صوبائی وزیر صحت کی بطور مہمان خصوصی شرکت. خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ کرسمس کا کیک کاٹنے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے. کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں.
फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में सालाना बैनुल-अक़वामी तिब्बी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तलबा को सीखने, डॉक्टर्स को इलाज में बहुत कारआमद साबित होगा। लाहौर कॉलेज बराए खातीन यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। शोबा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के उन्वान से सेमिनार का एहतमाम किया। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर अज़मा कुरैशी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि सेमिनार का मकसद तलबा में आगाही पैदा करना है। मसीही तालिबात ने क्रिसमस के हवाले से केक भी काटा।